السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آن لائن لیکچرز چل رہے ہیں جو آپ کے لیے پریپیئر کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ ان کو سنیں، اپنی اسٹڈی کا لاس نہ ہو۔ تو آپ سے امید بھی یہی کی جاتی ہے کہ آپ ان کو سن رہے ہوں گے، اور صرف سننا نہیں ہے، آپ نے اس کو سیریس بھی لینا ہے اور اس کو لرن بھی کرنا ہے، یاد بھی آپ نے لازمی کرنا ہے، اس کو ہوم ورک بھی آپ نے ٹائم پہ اپنا اپلوڈ کرنا ہے۔ جیسے آپ کی ریگولر کلاسز ہوتی ہیں، آپ نے ان کو ایسے ہی کنسیڈر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کو پڑھایا جاتا ہے، آپ نیکسٹ اس کو یاد کر کے آتے ہیں، اسی طرح آپ نے ان کو بھی ڈیلی اپنا لیسن پریپیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہمارا جو لیسن ہے، جو ہم نے آج ریڈ کرنا ہے، اس میں آپ کا SLO ہے، ایکسپلین دا رول آف واٹر ٹرانسپورٹ، مطلب پانی کے ذریعے جو چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جاتی ہیں ان کا رول بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا لانگ کوسچن نمبر 4 ہے آج، ایکسپلین دا رول آف واٹر ٹرانسپورٹ ان نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ٹریڈ، بین الاقوامی اور ملک کے اندر، مطلب قومی، جیسے کہ اگر کنٹری کے اندر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہے ہیں پروڈکٹس، یا بین الاقوامی کا مطلب ہے دوسری کنٹریز کے ساتھ ہم ٹریڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم پروڈکٹس امپورٹس یا ایکسپورٹس کر رہے ہیں، تو اس میں واٹر ٹرانسپورٹ کا کیا رول ہے یہ ہم نے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا آنسر ہے آپ کا پیج نمبر 68 پہ، پیج نمبر 68 پہ ہے واٹر ٹرانسپورٹ۔ یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، اس کا آنسر ہے یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، اور آپ کا آنسر یہاں جائے گا پیج نمبر 69 پہ، گوادر پورٹ لاسٹ تک، افغانستان اینڈ پاکستان، یہاں تک، ٹھیک ہے؟ یہاں تک آپ کا اس لانگ کوسچن کا آنسر ہے، پیج نمبر 68 سے سٹارٹ ہو کے واٹر ٹرانسپورٹ سے گوادر پورٹ پورا، ٹھیک ہے؟ واٹر ٹرانسپورٹ، اب کیا ہے اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیں۔ واٹر ٹرانسپورٹ ٹوڈے، آج کل، بلکی گڈز مطلب ہوتا ہے جو حجم میں زیادہ ہوتے ہیں، ہیوی زیادہ ہوتے ہیں، وچ ڈو ناٹ پیرش آن دا جرنی، جو ختم نہیں ہوتے آن دا جرنی، کسی بھی سفر میں، آر کیریڈ بائی، جو ان کو لے جایا جاتا ہے واٹر ٹرانسپورٹ، پانی کے ذریعے، جو زر مبادلہ ہوتا ہے اس کے ذریعے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے۔ سی پورٹس کیا ہوتا ہے؟ بندرگاہیں، اینڈ شپنگ سروس پاکستان کی مطلب ایک کمپنی ہے شپنگ سروس، جو بحری جہاز کے ذریعے سامان پہنچاتے ہیں۔ 3 میجر سی پورٹس، 3 میجر یا بڑی بندرگاہیں ہیں پاکستان میں، کراچی، گوادر اینڈ پورٹ قاسم، یہ ان 3 بندرگاہوں کے نام ہیں۔ کراچی پورٹ ہیز اسٹیبلشڈ، کراچی پورٹ کو بنایا گیا، اینول کارگو ہینڈلنگ ریکارڈ۔ اینول کارگو کیا ہوتا ہے؟ سالانہ کارگو کیا ہوتا ہے کہ اگر بحری جہاز کے ذریعے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا رہا ہے تو اس کو کارگو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہینڈلنگ ریکارڈ آف مطلب اس کے ریکارڈ جو دیکھا گیا، اوور 2.6 ملین ٹنز آف کارگو، مطلب 2.6 ملین ٹن جو ہے وہ سامان بحری جہاز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا گیا ہے، مطلب اس میں کارگو کیا گیا ہے۔ ان آرڈر ٹو فیسیلیٹیٹ، فراہم کرنے کے لیے یا اچھی طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، فردر ایکسپینشن، مزید ایکسپینشن، اس کے مزید اس کو بڑھایا جائے، آگے امپروومنٹ، بہتری کی جائے، ان دا پورٹ، بندرگاہوں میں، اینڈ ہاربر فیسیلیٹیز، ہاربر بھی کس کو کہتے ہیں؟ بندرگاہوں کو ہی کہتے ہیں۔ فیسیلیٹیز، ان کی جو سہولیات ہیں۔ کمپریہنسو ڈیولپمنٹ پروگرام، ایک ڈیولپمنٹ ترقی کے لیے، کمپریہنسو کیا ہوتا ہے؟ ایک مکمل جو ترقی کرنے کے لیے پروگرام بنایا گیا، ہیز بین فارمولیٹڈ، اس کو بنایا گیا۔ واٹر ویز، پانی کے مختلف جو گزرنے کے راستے، آر امپورٹنٹ، وہ اہم ہے، فار ہینڈلنگ بلکی گڈس، کہ جو حجم میں زیادہ ہمارے پاس پروڈکٹس ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ سی پورٹس، بندرگاہیں، ہینڈل دا موسٹ انٹرنیشنل ٹریڈ، زیادہ تر بین الاقوامی جو ہماری تجارت ہے اس کو یہی ہینڈل کرتے ہیں۔ پاکستان کے پاس ہیز 3 میجر سی پورٹس، 3 مین بندرگاہیں ہیں، کیماری پورٹ اینڈ قاسم پورٹ اینڈ گوادر پورٹ، 3 جو بندرگاہیں ہیں۔ پہلے ہے کیماری پورٹ، جس کے اوپر ہم نے کراچی پورٹ کہا گیا، یہ کراچی میں ہے، اس کو کراچی پورٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ہے کیماری سی پورٹ، بندرگاہ کراچی میں ہے، از لوکیٹڈ، موجود ہے، آن دا ویسٹ، کیا ہوتا ہے؟ مغرب، آف دا انڈس ڈیلٹا، انڈس ڈیلٹا جگہ کا نام ہے، آن دا اریبین سی، بحیرہ عرب میں، اس کی لوکیشن بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہے پورٹ قاسم، پورٹ قاسم از 20 کلومیٹر، وہ 20 کلومیٹر ہے، ساؤتھ ایسٹ، کیا ہوتا ہے؟ ساؤتھ کیا ہوتا ہے؟ جنوب، ایسٹ کیا ہوتا ہے؟ مشرق، جنوب مشرقی آف کراچی، کراچی کا، ایٹ گارو کریک یہ اس کا نام ہے جگہ کا، اٹ از پاکستان، یہ پاکستان کی سیکنڈ بزیسٹ، دوسری مصروف ترین سی پورٹ بندرگاہیں، ہینڈلز، اور یہ مطلب اس کو ہینڈل کرتی ہے، اس کو کب ان کے ساتھ کام کرتی ہے، اراؤنڈ 30% آف کارگو، 30% جو کارگو ہے، جو 30% ملک میں تجارت ہے اس کا، جو سامان بحری جہازوں کے ذریعے جا رہا ہے اس کا 30% اس پورٹ کے ذریعے، اس بندرگاہ کے ذریعے جاتا ہے۔ پھر ہے گوادر پورٹ، گوادر از لوکیٹڈ، موجود ہے،
ऑन द मकरान कोस्ट इन बलोचिस्तान, बलोचिस्तान में मकरान कोस्ट जगह है वहाँ पे ये मौजूद है। एंड द वर्ल्ड्स डीपेस्ट सी पोर्ट, और दुनिया की सबसे गहरी बंदरगाह, जो सबसे डीप बंदरगाह इसको माना जाता है, गवादर पोर्ट विल सर्व द नेशनल इकोनॉमी। गवादर पोर्ट हमारी जो कौमी जो इकोनॉमी क्या होता है, मईशत को सर्व करती है, उसमें किरदार अदा करती है। द फॉलोइंग वेज, जो नीचे बताए गए हैं उस तरह से। द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मईशत का जो इंटरेस्ट है, ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस, सबसे बड़ा सूबा इन द कंट्री, मुल्क का बलोचिस्तान। डिमांड, ये डिमांड करता है दैट कि इट हैज़ अ सी पोर्ट, कि उसकी अपनी बंदरगाह हो, ऑफ इट्स ओन, उसकी अपनी, टू इनकरेज, कि उसको इनकरेज किया जा सके, उसको बढ़ावा दिया जा सके, इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसकी अपनी माशी तरक्की को। द पोर्ट विल फैसिलिटेट, ये पोर्ट फैसिलिटेट सहूलियात फराहम करती है, मुहैया करती है, एक्सपोर्ट्स ऑफ इट्स लार्ज फ्रूट क्रॉप, उस मतलब बलोचिस्तान में जो एक बड़ी फ्रूट की कहते हैं फल की क्रॉप फसल होती है, वहाँ पे फलों की जो एक बहुत ज़्यादा फसल होती है उसको वो एक्सपोर्ट कर सके, इसके लिए उसको चाहिए कि इतने बड़े सूबे की एक अपनी बंदरगाह हो। दूसरा है, इफ़ द पोर्ट ऑफ केमारी, अगर जो कराची की पोर्ट है बंदरगाह है, एंड बिन कासिम, और जो कासिम पोर्ट है, आर अफेक्टेड, वो असरअंदाज हो जाएं बाया प्रोलॉन्ग्ड स्ट्राइक, या तो बहुत ज़्यादा लंबी कोई भी स्ट्राइक जिसको कहते हैं या हड़ताल कहते हैं, और नेचुरल या फिर कुदरती कैलेमिटी, कोई कुदरती आफत आ जाए, कोई सैलाब आ जाए, या कोई पानी का मसला हो जाए, या कोई और कुदरती अगर आफत आ जाए। गवादर कैन बी अ सब्सटीट्यूट पोर्ट, गवादर को उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब वो दोनों नहीं है तो फिर एज अ रिजल्ट हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा कि हम गवादर वाली बंदरगाह को इस्तेमाल करें। गवादर कैन सर्व, ये सर्व की जा सकती है, ये इसको इस्तेमाल किया जा सकता है एज एन इंटर पोर्ट। अब इंटर पोर्ट क्या है, जो दो चीज़ों के दरमियान में बंदरगाह किस चीज़ों के है, फॉर सेंट्रल एशिया। एशिया क्या होता है, बर्रे आज़म हमारा एशिया। इफ़, अगर अफ़गानिस्तान अलाउज, हमें इजाज़त देता है सेंट्रल एशियन गुड्स के, जो एशिया की अपने बनाए गए गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, टू पास थ्रू इट्स टेरिटरी, कि वो उसको अपनी हदूद में से गुजरने की इजाज़त दे दे। दिस कैन आल्सो जनरेट, ये पैदा कर सकती है रेवेन्यू, क्या होता है, ये इमदाद, ये ज़र मुबादला, ये पैसे जो हमें मिलते हैं फॉर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो ये दोनों कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट जो है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के थ्रू हमारी मईशत में इजाफा करके हमें इन रिटर्न वहाँ से रेवेन्यू मिलता है हमारा, मतलब हमारे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, पैसे मिलते हैं। अगर वो हम अफगानिस्तान अलाउ करे इसको कि वो अपनी हदूद में से गुजर सके, तो गवादर पोर्ट वो भी जनरेट कर सकती है। तो इस तरह से क्या है, वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है हमारी नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड में किरदार अदा करती है, पोर्ट्स के थ्रू, बंदरगाहों के थ्रू, मतलब जो बल्कि हमारे गुड्स हैं जो एयर ट्रांसपोर्ट पे भी नहीं जा सकते और लैंड ट्रांसपोर्ट पे भी नहीं, उनको ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है और वो किरदार अदा करते हैं मुल्क की मईशत में बेहतरी करने के लिए। अब आपने होमवर्क में क्या कर कराना है, गवादर पोर्ट में ये जो वेज बताए गए हैं, गवादर पोर्ट विल सर्व द नेशनल इकोनॉमी इन द फॉलोइंग वेज, यहाँ पे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस, ये वाले जो 3 पॉइंट्स हैं, द इकोनॉमिक इंटरेस्ट से लेके अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान यहाँ तक, ये 3 पॉइंट्स आपने होमवर्क में करके आने। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका 4th लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लर्न भी करना है, ठीक है। और होमवर्क भी आपने अपना टाइम पे अपलोड करते रहना है, ओके। अल्लाह हाफिज़।